ہاں، اور اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف کی ہے۔ یہیں میں ایک اور بات جوڑنا چاہتا ہوں جو بظاہر اس موضوع سے تھوڑی سی ہٹی ہوئی لیکن میں مانتا ہوں جڑی ہوئی ہے، کہ اس طریقے سے اگر آپ غور کریں تو شریعت جو بنیادی طور سے امت یا دنیا تک پہنچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سند ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ابھی جویل میں ایک صاحب نے اس قسم کا سوال کیا تھا، تو میں نے اس کے جواب میں تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہی، ہاں، کہ یہ جو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ لوگ قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، حدیثوں کا معاملہ بھی تو اسانید پر جو ہے ٹکا ہوا ہے، اور سندوں کا معاملہ محدثین نے جو اصول بنائے ہیں، ضابطے بنائے ہیں، اس کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ سقیم ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈھما ہے۔ تو بتائیے کہ محدثین تو انسان ہیں نا، اور یہ ہمارے یہاں وہ کچھ سابقہ دور کے بدعتی بھی کہتے تھے، اور آپ مولانا ابوالعلا مودودی صاحب یا اخوانی اور جماعت اسلامی کی فکر کے ماننے والے بہت سارے اہل قلم، اس میں علماء غیر علماء جو اسلامک اسکالرز، مفکرین، دانشور کہلاتے ہیں، وہ شامل ہیں۔ اور میں نے اکثر کہا ہے اور یہ پھر کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ حدیث، فن حدیث، اصول حدیث، ان کی گہرائیوں، ان کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ان کی جہالت اس قسم کے اعتراضات ان کے منہ سے اور قلم سے نکلواتی ہے۔ خیر، تو انہوں نے گویا جو سوال اٹھایا کہ محدثین کا یا اس کا معاملہ کیسا ہو، اور سند کے ذریعے سے روایتوں کو قبول کرنے اور نہ کرنے کا اصول تو لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ تو اس سوال یا اعتراض کے جواب کئی پہلو سے دیے جا سکتے ہیں۔ ایک بالکل واضح پہلو جو ہمارے درس سے تعلق رکھتا ہے براہ راست، وہ یہ کہ یہ اصول جو محدثین نے بنایا رد و قبول کا، لینے اور رد کرنے کا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات سے ماخوذ ہے، ان کے اپنے ذہنوں کی اپج نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلی چیز آپ دیکھیے کہ قرآن ہم کو ملا، اب چونکہ قرآن تواتر سے ملا تو وہاں بھی اس سوال کر کہ وہ تواتر بھی تو انسانوں کا ہی ہے، ابھی وہ چھوڑ دیجئے، وہ اس پر ہم گفتگو نہیں کرتے۔ صرف یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن امت تک، ہم تک کیسے پہنچایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو پہلے راوی قرآن کے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے بارے میں سورہ تکویر میں کہا، سورہ نجم میں کہا، ان کی تعدیل کی، علمہ شدید القویٰ ذو مرہ، ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو یہ قرآن کس نے سکھایا؟ شدید القویٰ، جو ہر اعتبار سے قویٰ میں مضبوط ہیں، ذو مرہ، اور کیا کہتے ہیں ان کا درجہ اور مرتبے والے ہیں۔ اب سوچئے کہ جو قوت والا ہے، یہاں ایک اہل علم نے کہا کہ اللہ نے کیوں کہا وہ قوت والے ہیں؟ ایک راوی کسی چیز کو روایت کر رہا ہے، اگر وہ کمزور ہے اور اس کا کوئی مخالف ہو جائے کہ یہ میں اس کو نہیں مانتا، تو وہ اس پر زور زبردستی کر سکتا ہے کہ اس کو بدل، ایسے بیان نہ کر، ویسے بیان کر۔ بعض روایتوں کے بارے میں کہتے ہیں، ہاں، امام بخاری اور بعض لوگوں نے کہا کہ وہ عاصم بن کلیب جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تکبیر تحریمہ والی حدیث کو بیان کرتے تھے، کوفہ سے باہر جب تک تھا تو پھر اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یہ جملہ تب نہیں کہتا تھا، وہاں جانے کے بعد کہنے لگے۔ تو پس منظر یہ کہتا ہے کہ شاید کسی دباؤ میں رہے ہوں، تو دباؤ میں بدل دے، طاقتور ایسا نہیں کرے گا۔ حضرت جبرائیل طاقتور ہیں، عزت والے ہیں، قوت والے ہیں، تو کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھائے گا۔ فرشتوں میں سے کوئی بولے نہیں ایسا نہیں، ایسا کر لیجئے۔ پھر سورہ تکویر میں کہا کہ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ کہ وہی مضمون یہاں بھی ہے کہ انہ لقول رسول کریم، یہ کریم ایک عزت والے فرشتے کا امانت دار، کیا ہے، انہ لقول رسول کریم ہی ہے، ہاں، کریم، ذی قوت، قوت والے ہیں، عند ذی العرش مکین، اللہ والے عرش والے کے پاس ان کا اونچا درجہ اور مقام ہے، مطاع، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ جب ان کی اطاعت کی جاتی ہے، لوگ ان کے انڈر میں ہیں، تو انڈر والا ان کو کیسے بولے گا کہ یہ بدل دیجئے، اس میں تبدیلی کر دیجئے، اس میں یہ کر دیجئے، وہ کر دیجئے۔ مطاع ثم امین، پھر اس کے بعد، اور وہاں وہ امین ہے، امانت دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ تعدیل کر رہا ہے قرآن کے پہلے راوی کی۔ یہ سند بتا رہا ہے کہ جو سند ہے تمہارے پاس قرآن پہنچنے کی، اس سند کا پہلا راوی امانت دار ہے، مطاع ہے، ہاں، کریم ہے، اور اللہ کا رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توثیق کر رہا ہے کہ یہ میرا پیغمبر ہے، امانت دار ہے، مطلب شک و شبے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہنچا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون ولا بقول وما هو بقول شاعر قلیلا ما تذکرون ولا بقول کاہن قلیلا ما تؤمنون تنزیل من رب العالمین. رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. معاف کیجئے یہاں نہیں، سورہ قلم میں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ اللہ کے رسول کہ اللہ کی نعمت سے آپ جو ہیں مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. راوی قرآن جو جبرائیل کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے بارے میں کہا کہ ان کا دماغی توازن بگڑا نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں. ہاں، اور پھر اس کے بعد جو اللہ کے رسول کی توثیق کی. قرآن کے دوسرے مقامات پر کہا کہ یہ قول رسول امین کا قول ہے. علماء نے کہا کہ ایک جگہ رسول امین سے مراد حضرت جبرائیل ہیں اور ایک جگہ رسول امین سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہاں، تو رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امین کہا، پاگل نہیں ہے کہا، اور ان کو اخلاق عالیہ عظیم اخلاق پر فائز کہا. یہ اور اس طرح کی اور بھی آیتیں دوسرے مقامات کی اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سورہ ضحیٰ، سورہ علم نشرح اور پھر دوسری متعدد صورتوں کو ملاحظہ کریں، سورہ توبہ کی آخری آیتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور سے تعدیل کہ تمہارے لیے اس میں بہترین نمونہ ہے ان کی شخص. اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا، نمونہ بنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا سند کے بارے میں بتایا کہ قرآن کی سند یہ ہے، اور یہ بتایا کہ قرآن کو قبول کرنے کے لیے جو شک شبے کی گنجائش ہو سکتی ہے اس کے بعد زائل ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو امانت دار کہہ رہا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو امانت دار ہوگا اس کی بات ماننا چاہیے، اس کی خبر قابل قبول ہوگی. جو پاگل نہیں ہے، جو صاحب کرامت ہے، عزت والا ہے، قوت والا ہے، اس کی بات معتبر ہوگی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں قرآن میں کئی جگہوں پر کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا. یہ جملہ کافی ہے صحابہ کی تعدیل کے لیے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جس وقت کہا روافظ کے ہاں یہ عقیدہ بدا کا جو پایا جاتا ہے، جو چھپاتے ہیں کہ پہلے راضی ہوا، بعد میں جو ہے وہ صحابہ کرام کا موقف سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پہلے نہیں معلوم تھی جو بعد میں ہونے والی تھی، اس لیے جو ہے وہ پہلے کہہ دیا کہ راضی ہوا اور بعد میں یہ مرتد ہو گئے. یہ انتہائی بدعقیدگی کی بات ہے. اللہ رب العالمین کو جو ہے جہالت سے اور مستقبل کے علم سے محروم رہنے کی کہ عیب سے متہم کرنا ہے اس میں، جیسے یہود نے کیا، روافظ نے کیا کہ اللہ کو بعد کی باتیں نہیں معلوم ہے. اسی بنیاد پہ وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ تقدیر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کامل کا مظہر ہے. ساری چیزیں اللہ جانتا تھا اس لیے پہلے لکھ دیا. ہاں، آگے تقدیر کی بحث آ رہی ہے، ہم اس پر تھوڑی گفتگو کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں یہ جانتا تھا کہ آگے کیا ہونا ہے یا ان کی زندگی میں کیا نشیب و فراز آنے والے ہیں، اس کے باوجود کہا رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے سے ہٹ کر دوسرا راستہ چلے. مومنوں کے راستے سے ہٹ کر تمام لوگ متفق ہیں کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مومنین کون تھے؟ صحابہ کرام. تو صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر دوسرا راستہ. اسی سے امام شافعی نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے اس سے ہٹنا گمراہی ہے. اس کا مطلب صحابہ کا متفق علیہ مسئلہ ہمارے لیے دلیل ہے، حجت ہے. اجماع صحابہ اس آیت سے پتہ چلا. بعض کے اجماع پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن صحابہ کے اجماع پر تو قرآن کا یہ کھلا جو ہے مہر لگی ہے کھلی ہوئی کہ آپ کی ان کی باتوں کو مارنا ہے. صحابہ کسی چیز پر متفق ہیں اور آپ اس کے خلاف جا رہے ہو، اس سے ہٹ کے چلو گے، تو قرآن کہہ رہا ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جس راستے پہ وہ چل رہا ہے ہم اسے چلائیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے جہنم میں ڈال دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. کتنی واضح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ سب کے لیے یہ کہا، سیاق خاص سیاق میں ہے لیکن یہ سب کے لیے ہے کہ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے تم ایمان لائے. صحابہ سے کہا کہ تم، خطاب کا صیغہ ہے، تم جس طرح ایمان لے آئے اگر وہ لوگ بھی ایمان لاتے تو ہدایت یاب ہو جاتے. اس کا مطلب کیا؟ وہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ صحابہ کرام کا ایمان ہدایت کا معیار ہے. اور یہی بات ہم سورہ جمعہ کی آیت میں بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کے رسول ان پر تلاوت کر رہے ہیں، تزکیہ رسول نے تزکیہ کیا، رسول نے الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دی. اور اللہ اگلا جملہ کہہ رہا ہے کہ اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، جملہ بتا رہا ہے کہ پہلے گمراہی میں تھے، یعنی اب کیا ہیں؟ اب ہدایت پر ہے. اس سے بھی استدلال ہوتا ہے. یہ اور اس طرح کی اور آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین، جیسے ابھی کچھ یہاں ایک آدھ حدیث کا ذکر کیا، اللہ اللہ فی اصحابی، ہاں اس طرح کی روایت کا ذکر کیا. اور لا تسبوا احدا من اصحابی، میرے صحابہ میں سے کسی کو برا نہ کہو. پھر 73 فرقہ ہو جانے والی حدیث میں یہ بتایا کہ نجات پانے والے گروہ کا طریقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کا ہوگا، ما انا علیہ الیوم و اصحابی حدیث میں کہا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس موقف منہج، جس میں عقیدہ بھی ہے، احکام بھی ہے، منہج ہے، حلال و حرام اور سارے معاملات، جس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ، مطلب صحابہ اسی طریقے پہ ہیں جو رسول کا ہے. تو یہ اللہ اور رسول کی طرف سے صحابہ کرام کے بارے میں تزکیہ ہوا. یہ قرآن اور حدیث کے راویوں کا اللہ اور رسول کی طرف سے تعدیل اور تزکیہ کرنا، اسی بنیاد پر اہل سنت کا ایک اصول بنا، الصحابۃ کلھم عدول، صحابہ سب کے سب عدول ہیں. ایک صحابی کا نام اگر کسی نے لیا کہ ایک صحابی نے روایت کے نام نہیں بھی معلوم ہے تو کوئی نقصان، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ صحابہ کی بات پر ہم تحقیق نہیں کریں گے. کیوں تحقیق نہیں کریں گے؟ اللہ اور رسول نے تزکیہ کیا ہے، تعدیل کی ہے. جس کو اللہ اور رسول نے مقبول کہا ہے، کوئی مخلوق یا کوئی بھی انسان کیسے اس کے بارے میں کوئی جرح کر سکتا ہے، سوال اٹھا سکتا ہے؟